ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہو، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے. باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں. تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا. اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، الدجال الاکبر. اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے. اب میں خاص طور پر آپ حضرات کو ادھر راغب کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا ہے، بنو میں بیتا ہے. جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیثیں ہمیں بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر. یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی. اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف کرے، مدرس ہے، کہ ہماری توجہ ہی نہیں، تو اب عام آدمیوں کو کیا کہوں، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر نے کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ زہر رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں. اب ان کو تو میں اور کیا کہوں گا اگر علماء کا حال یہ تابع دیگرہ کے رسد. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان ابواب کا مطالعہ کیجئے، غور و فکر کیجئے. یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاذ اللہ آپ کوئی کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہوں. کیوں یہ پیشن گوئیاں کی؟ کس لیے بتایا ہے؟ کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا؟ جیسے سنگھائے میل ہوتے ہیں، آپ اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ ہاں اب یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، تو ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں. اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑایا. وہ نشان میل جب آتا ہے، سنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں. اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before. ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی. ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، چھک کر پندہ گرے گا تو لاشوں پر گرے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور یہ الملحمۃ العظمی یہ نوٹ کر لیجئے. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی. یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے. وہ تھرڈ ورلڈ وار جس کی دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے اندر، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے. یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو پھرکی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے ہے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ ان کے پاس تو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن نہیں، they don't want to take any risk. گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا انہوں نے. چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے بہت قیمتی ہے. لہذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے پاس ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا نا، وہ بھی نہیں ہم نے ہونے دینا. یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی. وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا. بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا،
اور ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کی عین وقت کے اوپر لائے، زیرو اسکڈ میزائل زیرو۔ اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی نہ مرے، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ ہوئی۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمیٰ، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مہدی عرب میں ایک فطور رونما ہوگا، اور یہ میرا گمان ہے، میں جہاں اپنا گمان ہے وہ علیحدہ عرض کر رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً از خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو، اب اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اور یہ ہوتا رہا ہے ابھی تک۔ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں ہے، امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں پر آڑے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب کے اندر شروع ہو جائے، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ احادیث میں تفصیل سے پڑھ لیجیے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے ہاں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں امام غائب ہیں، 1200 برس سے وہ غائب ہیں، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں۔ لیکن اچھی طرح جان لیجئے، جیسے حضرت مسیح، ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات میں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر باعث بعد الموت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت کے دن، بعد سے بعد الموت میں، ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے اٹھیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہم بھی مانتے ہیں اٹھا لیے گئے، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس۔ اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپرز کے اوپر، کاروں کی شیلڈ کے اوپر، جیسس از کمنگ، آنے کا وقت آ گیا ہے، وہ آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق ہیں، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے، فوت ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر وہ دفن ہوں گے، وہ سارے مراحل ان پر ابھی آنے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام تھے، وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع، یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ ہے۔ ورنہ شیعوں کی اور 2 شاخیں جو ہے، آغا خانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور جو بوری ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے، اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے، اور وہ ابھی وہاں روپوش ہیں۔ پہلے وہ غیبوبت الصغریٰ تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے، یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ رہی ہے۔ اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے دنیا میں، وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہے اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ، ہمارا نہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا
فتنوں کا زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا، ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا، لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے، لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے وہ انہیں تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حضرت مہدی کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے دجال کا معاملہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے۔ یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے واقعات ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں نا، کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دور فتن ہے، اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علی صاحب صلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ کیجیے، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے صرف کرنا ہے صرف دجال کی وضاحت۔ ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال ہے۔ چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے ہوئے، جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت، میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے، اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری طور پر، لیکن جب راوی کہے صحابی راوی سمعت میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو ہے۔ ما بین خلق آدم و قیام الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، اب یہ قیامت میں اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح میں، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومه وانی انذرکموہ، حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ